السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال تعالی کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ وقال تعالی ذلک جزیناہم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کے تعلق سے کہ شکر کا ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اس موضوع پر جو ہے گفتگو چل رہی تھی، اس کی چوتھی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے اندر پروردگار نے فرمایا کہ جتنا میرا شکر ادا کرو گے اتنی زیادہ جو ہے اللہ کی توجہ ہم پر ہوا کرے گی۔ تو اللہ کا شکر کا ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے پچھلے وہ 3 جو بیانوں میں سلسلہ جو ہے وہ آ چکا ہے، آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ایک اور بستی والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بستی والوں کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ باہر کے دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ امن تھا، اور اندر کا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ اطمینان تھا۔ اور ان پر چاروں طرف سے رزق کی بہتات ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی اور ناشکری کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے، جبکہ ان کو خوب نوازا جا چکا تھا اور کھانے پینے کے تعلق سے جو ہے فراوانی تھی اور بہترین غذاؤں سے اللہ ان کو سیر کرواتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے زبان پر ناشکری کے الفاظ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو خوف اور بھوک ننگ کا لباس پہنا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے بارے میں مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح لباس بندے کے پورے جسم پر آتا ہے، اسی طرح بھوکے آدمی کا پورا جسم نحیف ہوتا ہے، گویا وہ بھوک کا لباس ہے، اور جو بندہ ڈر جاتا ہے اس کا پورا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، گویا وہ پیلا ہٹ بھی پورے جسم کا لباس بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح لباس پورے جسم پر پہنا دیتے ہیں، اسی طرح ہم نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ سنیے قرآن عظیم الشان میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالی مثال بیان فرماتے ہیں ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا،
یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان پر چاروں طرف سے رزق کی بارش تھی، مگر فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، کیونکہ وہ کرتوت ہی ایسا کرتے تھے۔ بھائیو، آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوک، ننگ اور خوف کا لباس ہمیں پہنا دیا گیا ہو۔ لگتا تو یہی ہے کہ آج ہمیں بھی بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا ہے، کیونکہ ہر بندہ شکوہ کرتا پھر رہا ہوتا ہے، کاروبار والا بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اور ملازم بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، آج کا امیر بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اور غریب بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ خوف بھی ہر بندے کے دل میں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، فلاں نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا۔ یوں لگتا ہے گویا ہماری نعمتوں کی ناقدریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، جس کا ہمارے اندر بار بار بتانے کے باوجود بھی وہ اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ استغفار کرنا گویا بوجھ لگ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بندہ جتنا استغفار کرتا رہے گا اتنا اس کے اعمال دھلتے رہیں گے، جتنا زیادہ استغفار کرے گا اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہویا کریں گی۔ جتنا استغفار کرتا رہے گا اس کی گناہوں کو دھویا جائے گا، پاک کر دیا جائے گا۔ وہ جیسا جیسا وہ استغفار کرتا رہے گا ویسے ویسے اس کے گناہ پاک ہوتے جائیں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے پروردگار ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں وبا پھیل رہی ہے، کہیں فتنے فساد چل رہے ہیں، کہیں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کہیں لوٹ مار ہو رہی ہے، اور حرام طریقے سے کس طریقے سے پیسہ اینٹنا ہے اس کے تعلق سے بھی پلان بن رہا ہے۔ کوئی میسیج آتا ہے موبائل میں، واٹس ایپ پر، کہ آپ یہ فلاں کلک کریں، وہ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کو اتنا پیسہ آئے گا، اور پھر اگر آپ دوسروں کو یہ کلپ فارورڈ کریں گے تو اس کا بھی حصہ آپ کو آیا کرے گا۔ اس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھولا آدمی وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اس واٹس ایپ کے وہ کلپ کے اوپر انگلی لگا دی تو وہ کھل جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے والے جو چور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کا لنک مل جاتا ہے، وہ لنک کے ذریعے سے آپ کے موبائل کے اندر داخل ہو کر اس کے اندر جو اکاؤنٹ وغیرہ ہے اس کو پورا ہیک کیا جاتا ہے، اور آپ کے پیسے بینک سے کٹ جاتے ہیں۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بینک سے آپ کی ساری رقم جتنی بھی ہو وہ کٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے دھوکے کے ساتھ آپ کے سرمایہ کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے ہیں، اور استغفار کرنا ہمیں آیا ہی نہیں، اور اپنے کیے کی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کا بھی احساس نہیں رہتا، جس کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں، ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا، اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا،
अम्मा मेरे सर में दर्द है जिसकी वजह से ये पट्टी बांधी हुई है। पहले तो कभी दर्द नहीं हुआ। उन्होंने पूछा बेटा आपकी उम्र कितनी है? वो कहने लगा जी मेरी उम्र 30 साल है। ये सुनकर वो फरमाने लगी बेटा तेरे सर में 30 साल तक दर्द नहीं हुआ तो तूने शुक्र की पट्टी तो कभी ना बांधी, तुझे पहली दफ़ा दर्द हुआ है तो तूने शिकवे शिकायत की पट्टी फ़ौरन बांध ली है। यानी अल्लाह का शुक्र, तूने 30 साल से तुझे सर का दर्द था मगर तूने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। अब जब सर का दर्द आया तो पट्टी क्या बांधा है, शिकवे शिकायत शुरू हो चुके हैं। हमारा हाल भी यही है कि हम साल हर साल उसकी नेमतें और सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, हम उसका तो शुक्र अदा नहीं करते और जब ज़रा सी तकलीफ़ पहुंचती है तो फ़ौरन शिकवे करना शुरू कर देते हैं। मियाँ अपनी बीवी को पूरी ज़िंदगी सुकून मुहैया करे और कभी ज़रा सी तंगी आए तो वो कहने लगती है कि मैंने तेरे घर में आकर देखा ही क्या है। आप जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, कौन सा मेरे लिए करते हैं? ये अक्सर बीवियों के अंदर ये बुराई रहती है। बस वो समझती हैं कि उसी औरत की वजह से वो घर फूला फला है, उसी औरत की वजह से वो घर के अंदर खैर और बरकत आई है, उसी औरत की जानिब से सारे घर के कामों काज चल रहे हैं। इस किस्म का गुलू उसके अंदर बैठा हुआ होता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है। आप जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, कौन सा मेरे लिए करते हैं? ऐसा अक्सर औरतों में कहता हुआ सुना भी गया है। ऐसे ही नाशुक्री के बोल बोलना शुरू कर देती है। यही हाल खाविंदों का भी है। बीवियां तो घर में बांदियों की तरह रहती हैं और पाक दामन जिंदगियां गुजारती रहती हैं, मगर वो उनकी परवाह ही नहीं करते, बल्कि अगर वो बात करना चाहें तो वो उनकी बात सुनना भी गवारा नहीं करते। ये भी नाशुक्री करने वाले हैं। जैसे औरत नाशुक्री करने वाली है, बिल्कुल वैसे ही मर्द लोग भी जो है अल्लाह के नाशुक्रे होते हैं। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साइल आया। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहताज हूँ, इसलिए अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खजूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाकर उस साइल को दे दी। उस साइल ने खजूर तो ले ली, मगर उसको इत्मीनान न हुआ और वो मज़ीद का तलबगार हुआ। बिल आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे भेज ही दिया। थोड़ी देर के बाद एक और साइल आया। उसने भी सवाल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खजूर उसको भी दे दी। वो खजूर लेकर बहुत ही खुश हुआ कि मुझे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से खजूर मिली है। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा कि आपका बड़ा एहसान है कि आपने मुझे ये खजूर अता फरमाई। जब उसने नियामत की कदरदानी की तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खादिमा से कहा कि ए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और पूछो कि क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कुछ मौजूद है। वो अंदर गईं और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसके हाथ 40 दीनार भेजे। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 40 दीनार भी उस दूसरे साइल को अता फरमा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा को मक्का मुकर्रमा में छोड़ गए। उस वक्त वो एक ऐसी वादी थी जहाँ सब्ज़े का नामो निशान भी न था।
کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں درخت نہیں تھے، کہیں سایہ نہیں تھا، کیا لخادخ جو ہے صحرا ہی صحرا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گھر آئے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر فرمایا اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام سنا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ نہ سکی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے اور میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام جو ہے ضرور دے کر گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا چاہیے، یعنی تمہاری بیوی ناشکری کرنے والی ہے، اسے بدل دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا سناؤ بہو کیا حال ہے گھر کا؟ وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا کر نہیں سکتی، اتنا زیادہ شکر ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم دونوں کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اب تو چلا، تم اپنے خاوند کو میری طرف سے سلام سنا دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بھائیو، بات یہاں تک ختم کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے موضوع پر جو گفتگو چل رہی ہے اس کی 4تھی قسط ہے یہ۔ انشاءاللہ اس کی اگلی قسط اگلی نشست میں آپ حضرات کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ پروردگار کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو بھی عطا کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔